لا 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 نحتاج المال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بھی خیریت سے ہوں۔ رمضان شروع ہو گیا الحمدللہ، بہت اچھا طریقے سے، اللہ کا شکر ہے، اچھے روزے گزر رہے ہیں۔ بڑے چھوٹے سے روزے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ختم ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تراویاں بھی اچھی چل رہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی عبادتیں ہم اس مہینے میں کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں آج ہم اپنا سیرہ کا دوسرا ایپیسوڈ یعنی نیکسٹ ایپیسوڈ کر رہے ہیں، جو کہ ہم ریولیشن کے اوپر کریں گے۔ تو اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب رب زدنی علما۔ چلیں ہماری یہ بہت اچھی سی دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ریولیشن کا بتایا تھا کہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تھی اور پھر وہ بھاگے بھاگے حضرت خدیجہ کے پاس گئے تھے، اور اس کے بعد پھر میں نے اینڈ یہ کیا تھا کہ نبی اور رسول کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے کہ وہ جب اس میں اسکالرلی 4 اوپینین ہیں جو میں نے پڑھے، اور وہ میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ کچھ اوپینین یہ تھے کہ نبی اور رسول کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا قرآن کے اندر، لیکن قرآن میں رسول کو الگ مینشن کیا گیا ہے، نبی کو الگ مینشن کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کے اور نبی کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول 313 تھے اور اور جو نبی تھے وہ بہت سارے تھے۔ وہ کتنے تھے؟ 1,24,000 تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی سارے ہوتے ہیں، رسول ان کے اندر سے چوز کرے جاتے ہیں رسالہ لے کر۔ تو یہ ایک اس کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں دے آر انسپائرڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ود ریولیشن کے تھرو، اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ ٹولڈ ٹو پریچ اینڈ ٹیچ ٹو دا پیپل، کہ وہ ان کو حکم نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو پریچ کریں یا تبلیغ کریں۔ تو اس کے اوپر بھی یہ کوئی اسٹرانگسٹ اوپینین نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈے آف ججمنٹ میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے نبی ہوں گے جن کی ہزاروں کی امہ ہوگی، کچھ کی 5 کی ہوگی، کچھ کی 2-3 لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے امت تبھی ہوتی ہے نا جب آپ کو کوئی فالو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پریچ کر رہے تھے۔ اور ایون ہم عام انسان ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی جب حدیث کے اندر آیا وہ ایک حدیث ہے نا کہ بلغ انی ولو آیا، تو جب ہم عام انسانوں کو حکم ہے کہ تمہیں جو بھی پڑھو، جو بھی تم حاصل کرو تعلیم، اس کو آگے پہنچاؤ، تو نبی کو تو ضرور اس سے نبی کا تو مقام ہی الگ ہے، تو وہ ان کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سیکنڈ اوپینین بھی اتنا اسٹرانگ اوپینین نہیں ہے اس معاملے میں کہ نبی جو ہے وہ اچھا۔ تھرڈ اوپینین انہوں نے یہ دیا ہے کہ رسول جو ہے وہ شریعہ کے ساتھ آتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ اسی جو اپنے سے پہلے والی رسول ہے اس کی شریعہ کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی تھوڑی سی کنفیوژن، اس طرح کانٹرڈکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ پہلے رسول تو نوح علیہ السلام تھے، اور آدم جو تھے وہ نبی تھے، ادریس بھی نبی تھے، سلیمان اور داؤد دونوں رسول مینشن ہوئے ہیں، اور حالانکہ وہ ان سے پہلے رسول کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، اور وہ موسیٰ ہی کی شریعہ کو فالو کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کریکٹ اوپینین ابن تیمیہ نے یہ دیا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ورڈ آتا ہے نبا کے ساتھ آتا ہے۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے انفارمیشن، وہ اللہ کی انفارمیشن کے ساتھ آتا ہے، اور وہ اللہ ہمیں جو بھی انفارم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نبی کو کے تھرو انفارم ہو جاتا ہے، اور وہ آتے ہیں اس قوم کے لیے کہ جو شرک میں مبتلا نہیں ہوتی، یعنی ایسی شرک یعنی ڈس بلیونگ قوم نہیں ہوتی ہے، وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، نبی کو ریجیکٹ نہیں کرتی۔ اور رسول جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ اس قوم کو آتا ہے جو کہ بالکل دلال میں شرک کے اندر بری طرح پھنس گئے ہوں، تو وہ رسالہ رسول اپنی شریعہ لے کے آتا ہے۔ ہر ٹائم ضروری نہیں ہے کہ وہ شریعہ لے کے آئے۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ اور نوح علیہ السلام کیسے ڈس بلیونگ قوم تھی، اور رسولوں کو عام طور پہ ان کی قوم ریجیکٹ کرتی ہے۔ آپ کے پاس اگزامپل ہے نوح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل نے ریجیکٹ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل نے ان کو ریجیکٹ کیا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریجیکٹ کیا گیا۔ تو یہ تمام رسول جو رسول رسالہ سے نکلا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سینٹ، تو جن کے بھیجا گیا ان سب کو ان کی قوم نے ریجیکٹ بھی کیا تھا ان کے میسج کو، اور وہ سارے
کفر اور شرک میں مبتلا تھے. تو یہ ایک فرق تھا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں. لیکن آج کا ٹاپک تو ہمارا ریولیشن کے اوپر ہے کہ وہی کیا ہوتی ہے. بیسیکلی وہی کیا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اب کمیونیکیشن ہوتا ہے کسی بھی شخص یا بندے کے ساتھ جو نبی یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں یا تھرو کسی اینجل کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی کہ انہوں نے بتائیں کہ حضرت میں دیکھ رہی تھی تو امام ابن قیم کے 7 ٹائپ کی وہی انہوں نے بتائی ہیں کہ 7 طرح کی وہی ہوتی ہیں، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ. پہلی انہوں نے بتائی کہ ڈریمز ہوتے ہیں، وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. نبی کے ڈریمز ہوتے ہیں. نبی کے ڈریمز کے اندر وہ کس طرح ہوتے ہیں کہ ان کو کیٹیگرائز کرا. ریگولر ڈریمز ہوتے ہیں، ایوری ڈے جو ڈریمز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ ڈیلی ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے بھی ڈریم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ڈریم ہوتا ہے. شیطان والا اچھا ڈریم نہیں ہوتا، میں نے اس کی پوری ڈیٹیل بتا دی تھی. اور اللہ کی طرف سے جو ڈریم ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور ہمیں یاد بھی رہتا ہے. اور اچھا یہ والا تھا. یہ ایک پہلی ٹائپ کی وحی ہوتی ہے کہ خواب کی صورت میں انسان کو یعنی جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں تو ان کو وحی آتی ہے. سیکنڈ ٹائم وہ جو ہوتی ہے وہی، اس کو الہام کہتے ہیں. الہام جو ہوتا ہے وسپرنگز آف اینجل ہوتی ہیں ادر دین جبریل علیہ السلام کے علاوہ جو دوسرے اینجلز ہوتے ہیں وہ آپ کو آ کے سرگوشی وسپرز ہوتے ہیں، وہ آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اس کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی اگزامپل تھی، ہم اگر دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کا قصہ جب آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں بنی اسرائیل کو قتل کرا جا رہا تھا لڑکوں کو اس میں. تو حضرت موسیٰ کی امی کو جو ہے جب ایک فرشتے نے آ کے وہ اوحینا الی موسیٰ، تو وہ اوحینا جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ وحی ہے. تو اس سے ایک فرشتے نے آ کے ان کو وحی کری تھی. تو یہ سیکنڈ ٹائم کا ہوتا ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے. اسی طرح کی ایک اور ایگزام ہے کہ وہ ایگزام ہے وہ اوحینا الیہا یعنی ٹورڈز ہر. اس کے اندر ہم مدر آف عیسیٰ علیہ السلام کو لیتے ہیں کہ جہاں پہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ کی امی حضرت مریم کو وحی کری تھی. تو وہ یہ الہام ٹائپ کے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو انسپائر کیا کہ اس کو نرس کرو، یعنی بچے کو نرس کرو. بٹ وین یو فیئر فار ہم، اچھا تم اس سے دودھ پلاؤ لیکن اگر تمہیں خطرہ ہو اس کی جان کا تو تم اس کو دریا کے اندر بہا دینا، اور تم بالکل کسی چیز سے خوف مت کرنا اور غم نہ کرنا. تو وی انسپائرڈ، یہ انسپائرڈ کا وہی ہے، یعنی جو میں نے آپ کے عربی میں بتایا نا وہ اوحینا وحی سے نکلا ہے. تو ہم نے الا موسی امی موسیٰ ان کو وحی کی تھی، تو وہ الہام کی شکل میں آیا تھا. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ ٹائپ کی وحی ہوتی ہے جو الہام کہلاتی ہے. تھرڈ ٹائپ کی وحی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر اینجل جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آ کر ہیومن فارم کے اندر رسول یا میسنجر جن کے ساتھ بھی ہے کلام کرتے ہیں. تو وہ تھرڈ ٹائم کی ہوتی ہے. یعنی پہلی ہو گئی خواب، سیکنڈ ہو گئی الہام، تھرڈ میں ہوتا ہے کہ اوریجنل فارم میں یعنی ہیومن فارم میں انسان کی شکل کے اندر آ کے فرشتے آپ کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور جو بھی میسج ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل کے اندر آ کر وہی پہنچاتے تھے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل مدینہ کی انصاری صحابیوں میں بتا رہی ہوں. وہاں پہ ہوتے تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ. تو حضرت جبریل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے اور وہ کیا کہتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پہنچایا کرتے تھے. ایون اس کے متعلق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ پھر بعد میں پوچھتی تھی کہ حضرت دحیہ کلبی آپ کے پاس آئے تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بتاتے تھے کہ یہ دحیہ کلبی نہیں ہے، یہ جبرائیل ہیں جو ان کی فارم کے اندر میرے پاس آئے ہیں. اسی طرح یہ بھی تھا. اگر امام نووی کی ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، آج کل ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں فرائیڈے کو نا، ہماری یوتھ کا حلقہ ہوتا ہے واٹرلو مسجد میں، تو امام نووی کی حدیثیں کر رہے ہیں. تو امام نووی کی جو سیکنڈ نمبر کی حدیث ہے اس کے اندر عبداللہ بن عمر سے جو حدیث آئی ہوئی ہے وہ یہی آئی ہوئی ہے کہ اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. سارے صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک سفید بہت ہی سفید شلوار قمیض کے وہ جو ڈریس ہوتا ہے سفید کپڑوں میں آئے تھے. اچھا لکھا ہوا ہے
کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آئے ہماری طرف ایکسٹریم وائٹ کلوتھ میں، ایکسٹریم ان کی داڑھی اور سر کے بال بالکل جیٹ بلیک تھے، اور کوئی ڈسٹ نہیں تھی کہ کہیں ٹریول کر کے آ رہے ہوں، لیکن بالکل ان نون آدمی تھے. صحابہ کو پتہ نہیں چلا کہ کون صاحب آئے ہیں، لیکن ان کے کپڑوں سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں سے سفر کر کے آئے ہیں، تو وہ لوکل بھی نہیں تھے. تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور انہوں نے بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے. وہ پوری بہت ڈیٹیل حدیث ہے حضرت جبرائیل کی. تو اس کے اندر وہ اس اوریجنل انسان کی فارم میں آئے تھے، ان نون مین کی فارم میں آئے تھے. تو یہ تھرڈ ٹائپ کی ہوتی ہے. تو اس طرح پتہ چلا، حضرت عمر کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے بعد میں. اور یہ جو ہے سب سے ایزی فارم آف وحی ہوتا ہے، کیونکہ آسانی کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ایک انسان کی شکل میں آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے آپ سے بات چیت کی اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا. تو ہم نے 3 پڑھی، خواب، اس کے بعد الہام، اور تیسرا ہیومن فارم کے اندر نبی کے پاس آنا فرشتوں کا. اس کے بعد چوتھی فارم کیا ہوتی ہے کہ چوتھی فارم جو تھی اس میں جو تھی وہ کمیونیکیٹ کرتے تھے، بہت ہی انٹینس نوائز آتی تھی، جیسے گھڑی وہ گھنٹی کے بجنے کی ہوتی تھی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اس کے اندر کہتے ہیں کہ وہ ایک عجیب ٹرانس میں چلے جاتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی انہیں دنیا وہ ہی ان کی بالکل چینج ہو جاتی تھی، ان کے اندر چینج لوگ آبزرو کرتے تھے، خاص طور پہ جو ان کے قریب. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی چینج ہو جاتے تھے، ان کا سر جھک جاتا تھا، ان کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں بالکل، اور وہ بالکل یعنی ایک عجیب ٹرانس میں چلے جاتے تھے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوتا تھا کہ ان کو دنیا کا کوئی وہ پھر اس وقت نہیں خیال ہو رہا ہوتا تھا، اور سم تھنگ ہیپن ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا تھا. جبریل جو ہے اپنی اوریجنل اسی فارم میں آتے تھے، وہ صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے ہوتے تھے، کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ملٹیپل ٹائم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اس طرح کی یہ جو گھنٹی والی شکل ہے اس کے اندر آئے ہیں، اور وہ بہت شدید قسم کی وہی ہوتی تھی کہ سردیوں کی سخت ترین ٹائم ہوتا تھا، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ شدید قسم کا بہنا شروع ہو جاتا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اتنی سردی میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کی طرح پسینہ بہہ رہا ہے. تو یہ بہت ٹف قسم کی ان کے اوپر بہت بھاری پڑتی تھی یہ والی وہی. اور قرآن کے اندر قولاً ثقیلہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قول جو ہم بھیج رہے ہیں یہ بڑا ہیوی ہے. ثقیل کا مطلب ہوتا ہے ہیوی. اس کے اندر کہتے ہیں کہ جب سورہ مائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی تھی تو وہ اسی یعنی رنگنگ کی شکل میں، نوائز کی شکل میں ہو رہی تھی، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیمل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ اتنا ہیوی تھا اس وحی کا وزن کہ کیمل جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ گیا تھا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑا رہتا. اور ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دفعہ اسی طرح دوبارہ وحی آئی تو وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت زید کے ساتھ، اور ان کی جو تھائی ہے نا، ان کا گھٹنا اور تھائی جو حضرت زید کی تھائی کے اوپر رکھی ہوئی تھی. وہ ان کے چہیتے بھی تو تھے، تو وہ ویسے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دم ان کے اوپر وحی کی آمد ہوئی. تو کہتے ہیں کہ حضرت زید کی اپنے الفاظ ہیں کہ میری حالت خراب ہو گئی، مجھے لگا اتنا شدید وزن میرے اوپر اس ٹانگ کے اوپر آیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ٹانگ ہی ٹوٹ جائے گی. تو آپ سوچیں کہ یہ بہت شدید قسم کی تھی وہی، جو یہ جو چوتھی ٹائپ کی وہی تھی جو گھنٹی کی شکل میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی. اچھا، رنگنگ آف بیل ہوتی تھی. حضرت حارث بن ہشام نے پوچھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کس ٹائپ کی، یہ کون سی ٹائپ کی وحی ہوتی ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل جو ہیں وہ مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بس مجھے گھنٹیوں کی آواز آتی ہے، اور دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ اسٹیٹ، یہ میرے لیے سب سے مشکل ترین وحی کا ٹائم ہوتا ہے. جب یہ اینڈ ہو جاتی ہے تو جو بھی مجھ سے کہا گیا ہوتا ہے وہ مجھے یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مجھے یاد آ جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائم ہی وڈ کم ان دا فارم آف مین، اور پھر وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی مجھے سمجھ آ جاتا ہے. تو یہ چوتھی ٹائپ کی وحی ہے. اس کے بعد پانچویں ٹائپ کی وحی کیا ہوتی ہے کہ جو اپنی اوریجنل فارم، جو حضرت جبرائیل کی اوریجنل فارم ہے نا، یعنی فرشتے کی جیسی فارم ہوتی ہے، ان کے 600 پر تھے، اور کہتے ہیں اس پہ کرسٹل، پر، لولو سب اس پہ سے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ہیوج تھے کہ جہاں حد نزگاہ تک گئی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو وہ حضرت جبرائیل
اسی شان سے ان کو آسمان کے اوپر نظر آئے. تو جب ہم نے پڑھا تھا غار حرا کا واقعہ بھی، اور وہ پہلے بھی کہ انہیں آسمان پہ نظر آئے تھے جب وہ فرسٹ ٹائم انہیں زمزم بھی کرنے آئے تھے، اور سیکنڈ ٹائم جب انہوں نے اقرا ان کو کرائی ہے تب بھی وہ اوریجنل فارم میں آئے تھے، اور جب انہوں نے سورہ مدثر بھی ان کو پڑھائی ہے تب بھی وہ اوریجنل فارم میں آئی تھی. تو وہ اپنی ٹرو اوریجنل فارم میں آئے تھے دونوں ٹائم کے بعد. اور اس کی وجہ سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اوور ویلم ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ٹائم وہ بھاگ گئے تھے. آئی مین ہی رین بیک ٹو حضرت خدیجہ، اور حضرت خدیجہ کو انہوں نے جا کے فوراً ہی کہا تھا زمیلونی کہ کور می میں ڈر گیا ہوں. تو پھر حضرت خدیجہ نے ان کو کنسول کیا تھا، انہیں کمفرٹ کیا تھا کہ نہیں آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے والا. تو یہ اوریجنل فارم میں آئے تھے. اوریجنل فارم میں ظاہر سی بات ہے ایک دم سے کوئی آپ کو اتنا بڑا ایک ان یوزول چیز نظر آ جائے تو آپ ڈر ہی جاتے ہیں نا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر تھے، ظاہر سے پہلے ہیومن بینگ ہے، تو وہ تھوڑے گھبرا گئے تھے. تو یہ چوتھی ففتھ ٹائپ آف وہی تھی جو وہ اپنی اوریجنل شکل میں آتے تھے. اچھا، اس کے بعد جو وہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک اور وہ ہے کہ 6 ٹائپ کے کیا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی سے بات کری ہے وداؤٹ حضرت جبریل علیہ السلام. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی انہیں کمیونیکیشن بیچ میں ان کی ضرورت نہیں پڑی. دیر از نو انٹرمیڈیری، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹاک کی ہے. اور وہ کس طرح کی ہے؟ ویسے ہی کی ہوگی جیسے حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. اسی طرح 7th فارم آف وحی وہ کہتے ہیں کہ جس میں ہائیسٹ فارم آف ریولیشن ہے. یہ سب سے اونچا درجہ ہے وحی کا، جو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے. کسی اور نبی رسول کو یہ درجہ حاصل نہیں ہوا ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ڈائریکٹ کہتے ہیں بات کری ہے. اور یہ کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج پہ گئے تھے تو جب وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تھے تو اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے کا سفر آپ خود کریں گے. تو وہاں پر جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے بہت قریب تھا کہ میں نے وہاں پر اسکرائبرز کہتے ہیں کاتب جو نہیں ہوتے لکھنے والے، تو مجھے ان کے کاتب جو ہے نا، آئی کوڈ ہیئر دا اسکرائبرز رائٹنگ، کہ وہ جو لکھ رہے ہیں نا مجھے وہ بھی سمجھ آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی. اور ایون اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت سورہ نجم کی وہ آیت ہے نا قاب قوسین و ادنیٰ، یہ اسی کے لحاظ سے ہے کہ ادھر وہ پہنچے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک حجاب، ایک لائٹ کا حجاب تھا جو بہت شدید تھا، اس کی روشنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کری ہے. تو کہتے ہیں یہ سب سے ہائیسٹ فارم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی تھی. اور اسی میں ان کو نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ عطا کی گئی تھیں. اور یہ نبی کا جو رتبہ ہے اس وجہ سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے باقی تمام رسولوں اور نبیوں کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں اس کی یعنی حضرت جبرائیل کی موجودگی کی بغیر موجودگی، یعنی حضرت جبرائیل نہیں موجود تھے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کری تھی. اور اس میں انہوں نے یہ بھی مینشن کیا دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا اونلی پرسن ٹو بی گرانٹیڈ دیٹ ہائیسٹ آنر آف اسپیکنگ ٹو اللہ وداؤٹ اینی بیریئر، دس ول بی ایکسپاؤنڈیڈ اپون. اچھا، یہ اب جب اسراء والمعراج کا واقعہ آئے گا تو پھر ہم اس کے اندر پڑھیں گے. تو اس طرح ہم نے پتہ کرا کہ آج کے اس میں نے آپ کو بتایا کہ 7 ٹائپ کی وحی تھی. پہلی وحی جو ہوتی ہے وہ خواب کی شکل میں آتی ہے، دوسری وحی جو ہوتی ہے وہ الہام کی شکل ہوتی ہے، تیسری وحی ہوتی ہے جو انسان کی شکل میں اگر آ جاتے ہیں، چوتھی وحی ہوتی ہے کہ جس کے اندر رنگنگ آف بیل ہوتی ہے، بڑی ٹف قسم کی وحی ہوتی ہے. 5th فارم کے اندر ہوتی ہے کہ اینجل جبریل جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں آ جاتے ہیں. اور 6th فارم میں اندر اللہ ڈائریکٹلی اپنے نبی سے مخاطب کر رہے ہیں جیسے موسیٰ سے کیا تھا کوہ سینا کے اوپر. اور 7ویں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ہائیسٹ کیلیبر کی وہی ہے وہ یہ ہے کہ اسراء والمعراج پہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر بلا کے، یہ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے کہ آسمانوں پہ بلا کے ان سے خود کلام کیا تھا. تو یہ ہم نے آج پڑھا کہ وحی کی کتنی ٹائپ کی وحی ہوتی ہیں. نیکسٹ اس کے بعد ہمارا شروع ہوگا کہ کون جب یہ وحی آنا شروع ہوئی تو پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی ہوا یا ایھا المدثر، حکم ہوا تھا نا کہ او بلینکٹ میں اوڑھ کے جو تم لیٹے ہوئے ہو اٹھ جاؤ. اب کیا کرو، تم جا کے اپنی دین کی اشاعت کا کام کرو، پریچ کرو، جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ کیا ہے
اور اللہ کی وحدانیت کو بتاؤ اور اس اسلام کو پریچ کرو. تو اس کے بعد کون کون لوگوں نے اسلام قبول کیا، کون پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، کون پہلا بچہ تھا، کون پہلا دوست تھا، کون کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ارلی اسلام کو دیکھیں گے، دا فرسٹ کانورٹس آف دا اسلام کون کون تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس درجے میں ان صحابیات، صالحین، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت الفردوس میں یقیناً مقام عطا فرمائی. یہی دعا ہونی چاہیے اس رمضان کے اندر بھی. اللہ ہمارے پاس اب رمضان آ گیا، آج دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا دوسرا روزہ ہو گیا الحمدللہ، اور ایسے ہی آ کے تیزی سے گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلا، اتنا چھوٹا سا روزہ تھا. سحور کا ٹائم بھی بس تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے، تو میں نے کہا میں یہ ایپیسوڈ کر لیتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کوئی بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہو آپ کے کلام پڑھنے میں، یا آپ کی کوئی بھی ہم انفارمیشن دے رہے ہوں، تو آپ عفو درگزر کریے گا، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، اتباع سننا بھی کرنے کی اور اطاعت رسول بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین امت کے بہترین لوگ ہیں ان میں شامل کرا دیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو انشاءاللہ. بہت چھوٹی سی ایپیسوڈ تھی، میں نے کہا یہ کر لیتے ہیں کیونکہ میں ڈیٹیل کرتی، اب رمضان کا مہینہ ہے تو مجھے چھوٹی چھوٹی میں نے کہا کر لیتی ہوں تاکہ ٹائم کا بھی تھوڑا سا وہ ہے. پھر انشاءاللہ عید کے بعد ڈیٹیل والی بھی کریں گے، لیکن یہ کہ چھوٹی بھی سننے میں کوئک ہوگا اور ریمائنڈرز بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا 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 نحتاج الماء